لڑکی بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی اور یہ شعر پڑھ رہی تھی، اذا شد شوقی ہام قلبی بذکرہ ان رمت قربا من حبیبی تقربا. اور جنید بغدادی طواف کر رہے اور ان کے کانوں میں شعر پڑے، اور شعروں کا ظاہر بڑا عجب ہے کہ میں نے تو محبت کو بہت جھٹکے دیے، بہت اپنے آپ کو بچایا، پر عشق نے میرے دل میں ڈیرے ڈال دیے اور خیمے گاڑ دیے، تنابیں کس دیں، مجھے کہیں کا نہ چھوڑا، مجھے کسی کا نہ چھوڑا، میں ایک ہی کی ہو کے رہ گئی. جب اس کا خیال آتا ہے تو میں پاگل ہو جاتی ہوں، جب وہ نظر آتا ہے تو میں ہوش میں آتی ہوں. تو وہ جنید بغدادی کہنے لگے، وہ لڑکی بیت اللہ میں کیا کہہ رہی. تو اس نے دیکھا اور ہنس پڑی، لولا التقى لم اهجر عن طيب الوطن. کیا سمجھے ہو، میری بات کو غلط سمجھے ہو، مجھے میرے رب کا عشق رات کے اندھیرے میں یہاں لایا، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہی. پھر کہنے لگی تم کس کا طواف کر رہے ہو؟ تو جنید کہنے لگے بیت اللہ کا. تو وہ زور سے ہنس پڑی اور یوں آسمان کو دیکھا، کہنے لگی واہ میرے رب، تیرے بھی کیسے دیوانے بندے ہیں جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا طواف کرتے ہیں، جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا طواف کرتے ہیں. جنید فرماتے میں تو بے ہوش ہو کے گر گیا، جب ہوش آیا تو وہ بچی جا چکی تھی. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ محنت تعارف، نماز پہ محنت تعلق، مال کا خرچ کرنا محبت، روزے رکھنا عشق، اور حج پھر وصال ہے، ملاپ ہے، ملاقات ہے. دیکھو نا، کوئی عبادت کی شکل ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی ننگے سر ہے، 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں اور بیت اللہ میں چکر لگا رہا ہے. بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہ اونچے کوٹھے تے چڑھ دیکھا، ابھا دیکھا لمحہ دیکھا، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکاں، سجن مل سم کے مر پوساں. یہ طواف ہے کہ میں تو کبھی دائیں دیکھتی ہوں، کبھی بائیں دیکھتی، کبھی آگے کبھی پیچھے، کہیں میرا محبوب نظر آئے، نہ نظر آئے تو میں مر جاؤں گی، جان کی بازی ہار بیٹھوں گی. میں محبوب کی تلاش تیرے کوچے اس بہانے، مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا. حج عشق ہے، وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا ہے، لہذا تھوڑی سی تکلیف آتی. عثمان جی پیسے اتنے لائے نہیں تحقیق کی تجھے ساڑھے نہ، کیونکہ وہ تو کھانے پینے کا پروگرام ہے، کھابا پروگرام ہے، کیا بوفے مجھے یاد نہیں آ رہا تھا، بوفے ٹھنڈا ملا ہے. اس کے تو تصور میں ہی نہیں ہے کہ میں کسے ڈھونڈنے آیا ہوں. ایسا تو نہیں حسین بچوں سمیت نیزوں پہ چڑھ گئے تھے، ایک بول کے ساری نسل بچا سکتے. کون سی نسل؟ اہل البیت. کون سی نسل؟ آل الرسول. کون سی نسل؟ کائنات کی پاکیزہ ترین نسل. ایک بول پہ وہ اپنی بچا سکتے، اور جنت کا بھی کوئی نقصان نہ تھا. نہیں، اللہ پہ سودا نہیں ہو سکتا، کاٹ دو. تمہارا تاجر جھوٹ بولنے کو تیار، جھوٹ چھوڑنے کو تیار نہیں، سود چھوڑنے کو تیار نہیں. کتنے بڑے تاجروں نے میرے ساتھ متھا مارا کہ سود کے بغیر تجارت چلا کے دکھاؤ. سود کے بغیر تجارت کیسے چلے گی؟ کہ اللہ کو مقصود نہیں بنایا، اللہ کو ڈھونڈنا پانا اور اللہ کی طلب زندگی کا مقصد نہیں بنایا. یہی دھوکے کے گھر اور مچھر کے پر اور مکڑی کے جالے کی دوڑ ہے. اسی کو عزت سمجھا، اسی کو بڑائی سمجھا، اسی کو بلندی سمجھا، اسی کو معراج سمجھا. آج آنکھ بند ہوگی تو پتہ چلے گا کہ میں تو کسی بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو کے آیا ہوں. اس لیے قیامت کا دن کو یوم التغابن بھی کہتے ہیں. تغابن کے نام پر سورت اتری ہے کہ اس دن لوگوں کو پتہ چلے گا ہائے دھوکے میں رہ گئے. ذالک یوم التغابن، یہ ہے جس دن دھوکہ کھلے گا کہ ہم تو دھوکے میں رہ گئے. تو بھائیو بہنوں، حج کا اصل موضوع سمجھو، اللہ کو پانا اور اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا
اور اللہ پہ مٹ جانا، یہ حج کا مغز ہے، یہ حج کی روح ہے۔ باقی اس کے اعمال ہیں، کچھ سفر کی ضرورتیں ہیں، کچھ وہاں رہنے کی ضرورتیں ہیں، کچھ حج کے جو شرعی اعمال ہیں کچھ ان کی ضرورتیں ہیں، ہے لیکن جو حج کی روح ہے وہ ہے اللہ کو ڈھونڈنا، قبلہ بدلنا، قبلہ یہ دل اللہ کو دینا۔ ایک صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما الاسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا ان تسلم قلبک للہ، دل اللہ کو دے دے یہ اسلام ہے، دل اللہ کو دے دے یہ اسلام ہے۔ تو بھائیو بہنوں طے کر کے جاؤ کہ زندگی کو بدل کے واپس آنا۔ اتنے سال اپنی مرضی کے گزار لیے، تو اب اللہ سے مل کے آ رہے ہیں، تو اب باقی زندگی اس کی مرضی پہ گزار دیں گے۔ اتنا زمانہ اپنی مرضی پہ گزارا ہے، تو اب باقی جو وقت حج کے بعد گزرے گا وہ اللہ کی مرضی پہ گزاریں کہ جو اللہ کہے گا وہ کریں گے، جس سے روکے گا اس سے روکیں گے، جو وہ فرمائے گا اس پر لبیک کہیں گے، جس سے ہٹائے گا اس سے پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے۔ تو ہمیں اس کی روح حاصل ہو گئی۔ یہ عبادات ہیں، اور عبادات میں یہ سب سے عالی شان اللہ نے عبادت بنائی ہے الحج۔ اور ایک اور میں نے غور کیا، اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی تو فرمایا کہ ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر فرض ہے، اس میں اللہ کا نام کوئی نہیں ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پہ روزے فرض ہیں، اللہ کا نام اس میں کوئی نہیں ہے۔ من شہد منکم الشہر فلیصم، رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اس میں اللہ کا نام کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ نے حج کو فرض کیا تو اب میں وہ آیات دوبارہ پڑھ، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز فرض۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزہ فرض۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وانفقوا، زکوٰۃ فرض۔ اب جب اللہ تعالیٰ حج فرض فرمانے لگے تو اس کو یوں پیش کرتے کتب علیکم الحج، تم پہ حج فرض ہو گیا، یہ نہیں۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ جس طرح اللہ نے حج کو پیش کیا ہے، کسی عمل کو ایسے پیش نہیں کیا۔ جس طرح اللہ پاک نے حج کو فرض بنا کے پیش کیا ہے، کسی فرض کو ایسے پیش نہیں کیا کہ نام ہی اپنا ہے، وللہ وللہ وللہ۔ اور یہ جو لام ہے، پہلے لام پھر اللہ، تو بن گیا للہ۔ تو لام کے یہاں دو مطلب ہیں، للہ، بھائی حج کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور کوئی حاجی تو نہیں کروانا، اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ وللہ، بھائی کدھر جا رہے ہو؟ احرام باندھا ہوا ہے، پتہ ہے حج پہ جا رہے ہیں، وہ بھی کہے گا حج پہ جا رہا ہوں، یہ کہے گا عمرے پہ جا رہا ہوں، لیکن اللہ نے تاثر کیا دیا ہے لام کے ذریعے سے، وللہ۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی میں اللہ کی ملاقات پہ جا رہا ہوں، اللہ نے بلایا ہے تو میں ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، وللہ۔ اتنی خوبصورت ابتدا ہے۔ اور پھر آگے حج فرض کرنا ہے ایمان والوں پر، اور ایمان والوں میں مالداروں پر، اور مالداروں میں صحت مند پر۔ تین شرطیں ہیں، ایمان بھی شرط ہے، مال بھی شرط ہے، صحت بھی شرط ہے۔ مال والا ہے، صحت کوئی نہیں، حج ساقط۔ ایمان والا ہے، مال کوئی نہیں، حج معاف۔ تو یہ تین، ایمان بھی ہو، مال بھی ہو، صحت بھی ہو۔ لیکن اللہ نے پیش کیسے کیا ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، علی الناس میں کافر، مسلم، مشرک، مومن، سب، مالدار، غریب، فقیر، امیر، سب، بیمار، صحت مند، سارے، معذور، دوسرے، سارے، علی الناس، علی الناس۔ ہے کوئی میرے بندوں میں جو اپنے رب سے ملاقات چاہتا ہو؟ ہے کوئی جو اللہ کی ملاقات چاہتا ہو؟ انداز یہ ہے
اور آگے چونکہ صرف مالداروں کو اور صحت مند کو لینا ہے تو کہا حج البیت من استطاع الیہ السبیلا، اس کو آخر میں لائے، پہلے نہیں لائے، آخر میں لائے کہ ہاں بھائی تمہارے رب کی تمنا تو یہ ہے کہ سارے ہی آ جاؤ میری ملاقات کی۔ ایک واحد بادشاہ ہے جو فقیروں کا ہجوم دیکھ کے خوش ہوتا، جو سوالیوں کا ہجوم دیکھ کے خوش ہوتا ہے، باقی جتنے ہیں وہ سوالیوں کو دیکھ کے ڈانٹتے بھی ہیں، بھاگتے بھی ہیں، دروازے بھی بند کرتے۔ ایک اللہ ہے، عجب صفت ہے، مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ مانگتی کیوں نہیں ہو؟ سب سے آخری جنتی کو اللہ تعالیٰ بڑے مزے سے نکالے گا جنت، اسے ایک اعلیٰ درجہ دینا ہے جو اس کا سٹیٹس ہے، اس سب سے آخری جنت، تو اس کو اللہ تعالیٰ جہنم پر لائے گا، پیچھے کمر جلے گی، آگے جسم محفوظ، تو اس کے دل میں اللہ سوال پیدا کرے گا کہ یا اللہ کہ مجھے جہنم سے تھوڑا باہر نکال دے، تیری بڑی مہربانی۔ تو اللہ کہے گا اور کچھ پھر مانگو گے؟ کہ نہیں، بالکل نہیں مانگتا ہوں۔ تو اللہ اس کو جہنم سے باہر نکال دے، تو آگے تھوڑی سی جنت دکھا دے۔ اب آدمی کی حرص و ہوس تو ختم ہو نہیں سکتی، تھوڑی دیر بعد کہے گا یا اللہ وہ چھوٹی سی جنت مجھے دے دے، تیری بڑی مہربانی۔ تو اللہ کہے گا پھر اور تو نہیں مانگے گا؟ کہ نہیں، بالکل تیری عزت کی قسم نہیں مانگتا ہوں۔ تو اللہ وہاں پہنچا دے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور اس کو درجہ دکھا دے گا۔ جب ادھر دیکھے گا، پہلے آدمی پیدل اور کہتے اللہ سائیکل ہی دے دے، جب سائیکل آ جاتا ہے پھر کہتا ہے اللہ موٹر سائیکل دے دے، جب موٹر سائیکل آ جاتا ہے پھر کہتا ہے اللہ گڈی دے دے چاہے سزوکی کیوں نہ ہوئے، جب سزوکی آ جاتی پھر اللہ ٹوٹا ہی دے دے۔ تو آدمی کا حرص آگے آگے جاتا ہے، تو تھوڑی دیر تک تو دیکھتا رہے گا، پھر چپ رہے، پھر کہے گا جی اللہ یہ مجھے درجہ دے دے، تیری بڑی مہربانی۔ تو اللہ فرمائیں گے پھر آگے تو نہیں مانگو گے؟ نہیں، تیری عزت کی قسم آگے نہیں مانگتا۔ تو اللہ وہاں پہنچا دے گا، پھر اس کا اصلی مقام اس کو ظاہر کرے گا جہاں اس نے جانا ہے۔ وہ آخری جنتی، میرے نبی نے فرمایا میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، جہنم سے نکل رہا ہے اور جنت میں جا رہا ہے، اس کا نام ہوگا جوہینہ، میرے نبی نے بتایا، اس کا قبیلہ ہوگا جوہینہ، عرب قبیلہ ہے، عرب۔ اور جب وہ آخری جنتی، اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اس زمین سے 10 گنا بڑی، تو اللہ یوں دکھائے گا۔ تو اب وہ اس کو دیکھے گا تو اب جو نظر آ رہا ہے وہ حقیر ہو جائے گا، تو پھر اس کو سوچ آئے گی جو ہن منگے آتا کہ دیں ریورس گیئر نہ لگ جائے، دوبارہ پیچھے دوزخ کی واپسی نہ ہو جائے، تو لہذا چپ، اندر میں ابال اٹھ رہے ہیں کہ مانگوں، اور ڈر لگ رہا ہے کہ اتنی دفعہ قسمیں کھائیں توڑ دیں، قسمیں کھائیں توڑ دیں، تو کہیں اللہ تعالیٰ آگے چل بہنوں واپس کر دو، تو لہذا چپ کر کے بیٹھو، اللہ تو اندر کا بھیج جانتا ہے۔ ہائے ہائے، تھوڑی دیر کے بعد اللہ کہے گا مانگتے کیوں نہیں ہو، مانگتے کیوں نہیں ہو؟ کہے گا یا اللہ سألتک حتی استحییت وحلفت فیک حتی استحییت، یا اللہ میں نے اتنا مانگا کہ اب مانگتے شرم آتی ہے، اور اتنی دفعہ قسمیں توڑی ہیں کہ اب قسم توڑتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واہ واہ، تو نے مجھے لگتا ہے سمجھائی نہیں، اچھا اگر میں تمہیں دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے دوں تو راضی ہے؟ تو کہے گا یا اللہ رب ہو کے مذاق تو نہ کر میرے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، چل تیرے لیے دروازے کھل گئے ہیں۔ تو اللہ واحد شہنشاہ ہے، مانگو تو خوش ہوتا، نہ مانگو تو ناراض ہوتا، اور جتنا مانگو اتنا خوش ہوتا۔ بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یہ اتنے نیک آدمی ہیں، یہ دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے، ان کی قبول ہی نہیں ہو رہی، اور یہ فلاں آدمی ایسا ہے کہ وہ ایک کام سیدھا نہیں، دعا کرتا ہے قبول ہو جاتی۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ ایک اللہ کے تعلق والا بندہ یا بندی اپنی ضرورت میں اٹکا ہوا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے اور رو رہا ہے، اوپر سے دروازہ نہیں کھل رہا ہے، کہتا پتہ نہیں کیا ناراضگی ہو گئی ہے، حتیٰ کہ فرشتے سفارش کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ اتنے دیر سے بیچاری رو رہی ہے، یہ اتنے دیر سے رو رہا ہے، یا اللہ اس کا کام کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے احب ان اسمع حنینہ، مجھے اس کا رونا بڑا پیارا لگ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کچھ اور رو لے، دے دیا تو پھر کہیں رونا،
لہذا میں چاہتا ہوں تھوڑا یہ رول ہے، اس لیے لیٹ ہو رہا ہے، اس لیے لیٹ نہیں ہو رہا کہ میں ناراض ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے مختلف اپنے بندوں کے ساتھ معاملات ہیں. تو حج میرے بھائیو بہنوں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. آؤ بھائی آؤ، اپنے رب کی ملاقات کے لیے آؤ، سارے آؤ، ایمان لے کر آؤ. کافر کلمہ پڑھ لو اور کلمے والے تیاری کر لو. پھر آگے نرمی کر دی، اچھا بھائی جو آ سکتا ہے وہ تو ضرور آئے. اس پیشکش میں اتنی محبت تھی کہ سننے والے کو یہ شک پڑ سکتا تھا کہ لگتا ہے اللہ کو ہمارے حج کی ضرورت پڑ گئی ہے. تو پھر ومن کفرا، نہیں آؤ گے نا، یہاں کفر سے مراد کافر ہونا نہیں، ومن کفرا، جو حج پہ نہیں آتا فإن اللہ لغنی عن العالمین، تو مجھے صرف تمہاری نہیں، مجھے تو کل کائنات کی پرواہ کوئی نہیں، تم نہیں آؤ گے تو کیا ہو جائے گا. تو آخر میں اپنی ذات کو صاف کیا ہے اور شروع میں اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. تو بھائی بہنوں یہ نیت کر کے جاؤ کہ واپس والی زندگی وہ نہیں ہوگی جو پہلے تھی، وہ نہیں ہوگی جو پہلے تھی. تو اللہ کی ملاقات اس طرح ہو کہ ماضی اور حال اور ہو جائیں اور مستقبل اور ہو جائے، تو گویا ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی مہر لگوا کے آ گئے. یہ اسلام کا عبادت کا پہلو ہے. یہ عبادت کا پہلو اس وقت مکمل ہوگا جب اس کے ساتھ اخلاق کا پہلو جڑے گا، وہ ہے لوگوں کے حقوق ادا کرنا. سب سے انشاءاللہ میں اللہ کے نبی کا خطبہ پڑھ کے سناؤں گا عرفات میں. 3 دن آپ نے تقریر فرمائی، تینوں دن ایک ہی جگہ سے بیان شروع کیا. لوگو تمہاری عزتیں، تمہارے جان، تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئے. کسی کی عزت پہ، کسی کے مال پہ، کسی کی جان پہ ہاتھ نہ ڈالنا. اور آخری جملہ ہے لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. دیکھو میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کے گلے کاٹتے پھر رہے ہو. ایک دوسرے کے گلے کاٹتے پھرنا گویا میرے نبی کی نظر میں کافر ہو جانا ہے. یہ آخری جملہ تھا. اور پھر ایک اور آخر لا تسودوا وجہی یوم القیامہ. دیکھو مجھے قیامت کا دن تمہاری وجہ سے شرمندہ نہ ہونا پڑے، مجھے شرمندہ ہونے سے بچانا. یہ آپ کے خطبات کے آخری الفاظ ہیں. تو ایک تو اس کی تفصیل حج کیسے کرنا، وہ کتابیں موجود ہیں، سارے کو چھوٹے چھوٹے پمفلٹ موجود ہیں، آپ آسانی سے اس کو فالو کر سکتے ہیں. اور اگر اس میں کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو مینا بکروں سے بھرا پڑا، 1 بکرا دے دو، 2 دے دو، 4 دے دو، 5 دے دو، جتنے مرضی دے دو وہ ہو جائے گا. تو جب تم اتنے پیسے خرچ کر کے جا رہے ہو تو میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بہترین حج کیا ہے؟ الحج والثج، سب سے بہترین حج ہے لبیک کہنا زور زور سے اور قربانی کرنا اپنی وسعت کے حساب سے، خون بہانا، قربانی کرنی. ہمارے نبی اگر اپنی طرف سے قربانی کرتے تو 1 بکرا ذبح کر دیتے، 1 دمبا ذبح کر دیتے، 1 مینڈا چھترا. ساری زندگی ہمارے نبی عید قربان پر 2 قربانیاں کرتے تھے، 2 چھترے، 1 اپنی طرف سے کرتے تھے اور 1 امت کی طرف سے کرتے تھے، ساری 2. لیکن جب آپ نے حج کیا تو آپ نے کتنی قربانیاں فرمائیں؟ آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی، تو آپ اور حضرت علی کے اونٹ مشترکہ مل کر 100 تھے. 100. تو وہ 100 اونٹ میں سے آپ نے 63 اونٹ الگ کروا لیا، ہر سال کا 1 اونٹ، اور 1 اونٹ میں 7 قربانیاں ہوتی ہیں، 1 میں 7 ہوتی ہیں. پھر ان میں سے 5 کو الگ کیا، 5 میں سے 1 کو سامنے لایا گیا اور اس کو کھڑا کر کے آپ نے ذبح کیا، کھڑا کر اس کے یہاں یوں برچھا مارا یوں. تو یہاں تو جانور ہو، بکرا ہو، اونٹ ہو، جب اس کو برچھا لگتا ہے تو وہ شور میں جاتا آ کرتا ہے. لیکن جب وہ اس اونٹ کو لگا نبی کے ہاتھ سے برچھا تو اس کی خوشی سے ہائے نکلی، اور پیچھے جو اونٹ کھڑے تھے ان میں جنگ شروع ہو گئی. ہر اونٹ رسی توڑ کے آگے بڑھ کے ذبح ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں، میں پہلے ذبح ہو جاؤں، میں پہلے ذبح. نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت،
سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی، ہم آہوان سہرا سر خود نہاد برکف، با امید آن کے روزے بشکار خواہی آمد، کہ آج سارے جنگل کے ہرنوں کو انتظار ہے کہ آج ہمارا محبوب شکار کرنے آ رہا ہے۔